السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا تسہیل۔ حمزہ کے احکام ہم کر رہے تھے، اور حمزہ کے احکام ہم نے دیکھا کہ حمزہ کے 4 احکام ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف۔ تحقیق کا قاعدہ ہم نے کل دیکھا تھا الحمدللہ، اور اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ حمزہ کو اس کے مخرج سے اور جہر اور شدت کے ساتھ خوب واضح کر کے ادا کرنا تحقیق کہلاتا ہے، اور خاص طور پر جب دو حمزہ جو ہے وہ قطعی متحرک اکٹھے یا ایک کلمے میں یا دو کلموں میں آ جائیں تو وہاں تحقیق کا قاعدہ لازماً اپلائی ہوتا ہے قواعد حفظ کے مطابق۔ آج ہم انشاءاللہ تسہیل کو دیکھیں گے۔ تو تسہیل کے لغوی معنی ہوتے ہیں نرم کرنا یا آسان کرنا۔ تسہیل کا لفظ جو ہے وہ سہل سے نکلا ہے، اور سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی، ٹھیک ہے؟ تو تسہیل کے لغوی معنی ہے نرم کرنا یا آسان کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے، یعنی ہم حمزہ کے ٹاپک کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو، تو دیکھتے ہیں حمزہ کے لیے اس کے کیا جو ہے نا وہ میننگز بنتے ہیں۔ حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا، یعنی حمزہ کو اس کے مخرج جو حمزہ کا مخرج کیا ہے، اقصی حلق، ٹھیک ہے؟ تو اقصی حلق سے حمزہ ادا ہوتا ہے، پلس یہ کہ اس میں جہر اور شدت ہوتی ہے۔ حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان کا مطلب یہ ہے حرف مدہ الف مدہ، ٹھیک ہے؟ الف کیسا ہوتا ہے؟ الف میں رخوت ہوتی ہے جبکہ حمزہ میں شدت ہوتی ہے، اور تو شدت اور رخوت کی درمیانی کیفیت کو ہم تسہیل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی وہ پراپر الف مدہ بن جائے اور نہ ہی وہ پراپر حمزہ رہ جائے، بلکہ ان کے درمیان میں رہ جائے، یعنی الف مدہ کی شارٹ ٹائم کی آواز ہو اور حمزہ کی بھی پوری پراپر طریقے سے شدت نہ ہو، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پر ہم نے تسہیل کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ادا کر کے بھی ہم دیکھیں گے کہ تسہیل کس طرح سے ہوتی ہے۔ تسہیل کی 2 اقسام ہیں: تسہیل وجوبی، تسہیل جوازی۔ وجوبی کا مطلب ہے واجب، یہ واجب سے نکلا ہے وجوبی، یہ والی تسہیل جو ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، یہ کرنی ہی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور تسہیل جوازی کا مطلب ہے کہ اس میں آپشن ہوتا ہے، کوئی اور جواز بھی موجود ہے، کوئی اور آپشن موجود ہے کہ آپ چاہے یہ کر لیں چاہے دوسرا آپشن کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ تسہیل وجوبی کیا ہوتی ہے؟ جہاں صرف اور صرف تسہیل ہی ہوتی ہے، یعنی واجب ہوتا ہے کہ یہاں پہ تسہیل ہی کرنی ہے روایت حفظ کے مطابق، ٹھیک ہے؟ جب 2 حمزے قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہوں، اور قطعی حمزہ قطعی آپ نے دیکھا تھا، ہم نے جو حمزہ کے احکام میں پہلا لیکچر کیا اس میں ہم نے حمزہ وصلی، حمزہ قطعی، اس کی ہم نے ڈیفینیشنز بھی پڑھی تھیں اور ان کو دیکھا بھی تھا، ٹھیک ہے؟ تو قطعی ایسا حمزہ جو کہ دوران کلام یا پھر ابتدائی کلام بالکل بھی نہیں گرتا، اس کی حرکت ہمیشہ قائم ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 حمزے قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہوں تو ان کو تو ہم تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کا قاعدہ دیکھا تھا کہ جب 2 حمزے قطعی مفتوح قطعی ہوں یعنی متحرک ہوں تو ایک اس میں کلمہ میں یا 2 کلموں میں جمع ہو جائیں تو انہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم تحقیق سے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی قطعی مفتوح ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کلمہ میں جمع ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو بھی تحقیق سے ہی پڑھتے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز میں ہے، اور یہ جو ہے یہ والا کلمہ اس کلمے کے اوپر یہ والا رول، تحقیق کا رول اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر کون سا رول اپلائی ہوگا؟ اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے یہ والے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ والے حمزہ میں تسہیل ہوگی، ٹھیک؟ تو جب 2 حمزے قطعی مفتوح ایک کلمہ میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، مگر اس سے لفظ اعجمی مستثنیٰ ہے جس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل وجوبی ہوگی، یعنی تسہیل واجب ہوگی، یہ والے حمزہ میں، ٹھیک ہے؟ تسہیل واجب ہوگی۔ اب ہم اس کو کیسے تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے؟ حمزہ اور حرف مدہ کے درمیانی کیفیت کے ساتھ ہم پڑھیں گے، نہ ہی پراپر طریقے کی نرمی لا کر الف مدہ بنائیں گے، نہ ہی پراپر طریقے کی شدت لا کے حمزہ رہنے دیں گے، بلکہ ان کے درمیان میں رکھیں گے۔ پہلا حمزہ ہم تحقیق سے ہی پڑھیں گے، دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے اور پھر آئین پر چلیں گے۔ کیسے؟ اعجمی، ٹھیک ہے؟ پہلا حمزہ شدت اور جہر کے ساتھ اپنے مخرج کے ساتھ پراپر، اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے پراپر اس کا حمزہ والا مخرج نہیں لینا بلکہ الف مدہ کے درمیان اور حمزہ کے درمیان میں پڑھنا ہے۔ اعجمی، اعجمی، ٹھیک ہے؟ اور یوں کر کے پھر آئین میں جائیں گے، اعجمی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے پڑھیں گے، اعجمی۔ چلیے نیکسٹ چلتے ہیں، تسہیل جوازی۔
جہاں تسہیل بھی ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور وجہ بھی جائز ہوتی ہے، اس میں دو آپشنز ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے تسہیل جوازی۔ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں، دو حمزے ہوں گے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں، پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مفتوح ہو، تو دوسرے حمزہ میں تسہیل اور الف سے بدلنا دونوں جائز ہیں۔ یعنی اس میں جو ہم نے کہا تھا نا کہ دو آپشنز ہیں، تو اس میں ایک آپشن ہے تسہیل کا اور دوسرا آپشن ہے بدلنے کا، اور اس بدلنے کو ہم ابدال کہتے ہیں، جو کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، تیسرا والا اس کا حکم پڑھیں گے حمزہ کا، ٹھیک ہے، ابدال والا، تو الف سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تسہیل بھی جائز ہے، ابدال بھی جائز ہے، ہم اس کو کہیں گے تسہیل جوازی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ابدال جوازی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جب ہم پڑھیں گے ابدال کی اقسام پڑھیں گے تو اس میں ابدال جوازی آئے گا، اور ابدال جوازی کا بھی یہی سیم قاعدہ ہے، یہی تینوں جو ہیں وہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کو ابدال کر کے پڑھیں گے ہم کہیں گے یہ ابدال جوازی ہے، اور جب ہم اس کو تسہیل سے پڑھ لیں گے تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تسہیل جوازی ہے، ٹھیک۔ تو لیکن اس میں جو ہے نا بیسٹ جس کو کہ زیادہ مقدم رکھا جاتا ہے، جس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے، وہ ابدال کو ہی دی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو تسہیل سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ ہم تسہیل سے کس طرح پڑھیں گے۔ تو دیکھیں جب ہم تسہیل سے پڑھتے ہیں تو پہلا حمزہ قطعی مفتوح اور دوسرا جو ہے وہ وصلی مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو تسہیل سے کیسے پڑھیں گے کہ دوسرے حمزہ میں تسہیل لائیں گے، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، پہلے حمزہ کو تحقیق سے ہی پڑھیں گے، کیسے الآن، سوری الآن، اور ال نہیں، الآن، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے الآن، اور آگے دیکھیے الآن، یہاں پہ مد لازم کلمی مخفف بن گئی ہے کیونکہ حرف مدہ بن گیا، جب ہم نے حمزہ کو الف مدہ میں چینج کیا تو وہ حرف مدہ بن گیا اور اس کے بعد سکون لازمی آ گیا، جس کی وجہ سے یہ مد لازم کلمی مخفف بن گئی، ٹھیک۔ تو ہم اس کو 6 کاؤنٹ مد لازم کی شکل میں پڑھیں گے جب ہم ابدال کریں گے، یہ ابدال بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نے تسہیل کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تسہیل جوازی کہیں گے جب ہم تسہیل کریں گے۔ پھر دیکھیے تسہیل کے لیے دوسرا کلمہ اللہ، اللہ، اس طرح سے پڑھیں گے تسہیل کرتے ہوئے، اور اگر ہم نے ابدال کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے، حرف مدہ میں اس کو چینج کریں گے حمزہ کو، اور آگے تشدید آ رہی، تو یہ بن گئی ہے مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے۔ 6 کاؤنٹ اس کو بھی پڑھیں گے اللہ، اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابدال جوازی اور یہاں جب تسہیل کی تو تسہیل جوازی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے تیسرا کلمہ الذکرین، الذکرین، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ دھیان سے آپ نے ادا کرنا ہے، الذکرین۔ آگے دیکھیے الذکرین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابدال میں پھر سے وہ مد لازم کلمی مثقل بن گئی ہے، حرف مدہ کے بعد تشدید آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے دیکھا تسہیل جوازی، اگر ہم تسہیل کر رہے ہیں اس کلمے میں تو تسہیل جوازی ہے، اگر ہم ابدال کر رہے ہیں یعنی حمزہ کو الف مدہ سے چینج کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں، تو ابدال جوازی ہے، جو کہ آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 ہی کلمات میں ہوتی ہے، تسہیل وجوبی صرف اور صرف ایک کلمے میں ہوتی ہے جو کہ واجب ہے تسہیل کرنا، اس میں کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، یہاں پر دوسرے حمزہ میں تسہیل ہی ہوگی، اعجمی، یہاں پہ تسہیل ہی ہوگی۔ اور تسہیل جوازی کے 3 ہی کلمات ہیں، الآن، اللہ، الذکرین، یہ 3 کلمات آپ نے اسپیسیفک کلمات یاد کر لینے ہیں، تسہیل وجوبی کا ایک کلمہ یاد کر لیں، تسہیل جوازی کے تینوں کلمات آپ نے لازماً یاد کرنے ہیں، اور یہ بھی یاد کرنا ہے کہ یہاں پر 2 وجہیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ لیکچر بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز ہم یہاں پر نوٹ کرتے ہیں، اکثر اوقات ہمیں یہاں پر قاعدے میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کا قاعدہ کیسے یاد رکھیں، تو اس کے لیے سمپل ٹپ اور آسان سی ٹپ یہ ہے کہ آپ ان کلمات کو جب یاد کر لیں گے نا، اللہ، الآن اور الذکرین، ٹھیک ہے، ان کلمات کو جب آپ یاد کر لیں گے تو انہی کلمات میں ہی آپ اس کا قاعدہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے حمزہ وصلی پر حرکت لگانے کے اصول پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا ال والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ال کا ہم، اور ویسے بھی ہم نے اس کو لام ال کے بیان میں بھی دیکھ لیا، لام تعریف کے بیان میں بھی دیکھ لیا کہ ال والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور ال والے حمزہ پر اگر کوئی حرف جو ہے وہ کلمہ ہے وہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے حمزہ پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ الآن، اللہ، الذکرین، یہاں پر سب کے سب لام ال ہیں،
لام ال کا حمزہ ہے تو یہ حمزہ وصلی ہے، اور لام ال کے حمزہ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ حرکت کون سی لگاتے ہیں؟ زبر کی حرکت لگاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے یہ تو پکا ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ حمزہ وصلی ہے اور مفتوح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ال کا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور وصلی ہی ہوتا ہے، حمزہ وصلی مفتوح ہے، یعنی دوسرا حمزہ وصلی ہو اور مفتوح ہو۔ اچھا، جو پہلا حمزہ ہے وہ قطعی مفتوح، ٹھیک ہے، یا قطعی مفتوح ہونا چاہیے، ٹھیک، تو اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ یہ قطعی مفتوح۔ آپ نے جب یہ کلمہ یاد کر لیے نا، یہ تینوں کلمات، تو شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حمزہ کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حرکت تو ان کے اوپر بھی آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ال کے حمزہ ہے، ان پر ہم نے خود سے لگائی ہے قاعدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ آپ اگر عربی مصحف میں دیکھیں گے تو یہاں پہ حرکت نہیں لگی ہوگی، لیکن آپ کو اس کو ایسے تسہیل سے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے مصاحف میں یہ ابدال کے ساتھ یہ کلمات لکھے گئے ہیں، یعنی ایز اٹ از قاعدہ جو ہے وہ اپلائی ہو کر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو یہ کلمات جب یاد ہو جائیں گے تو اسی میں سے قاعدہ ڈھونڈ لیجئے، پہلا حمزہ قطعی متحرک یا قطعی مفتوح، ٹھیک ہے، اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ وصلی مفتوح، بس سمپل، کیونکہ آپ نے کلمات یاد کر لیے، الانا اللہ الذکرین، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلا حمزہ قطعی مفتوح، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح، اسی کلمے کے اندر سے ہی آپ نے اس کی جو ہے وہ اس کا قاعدہ تلاش کر لیا، اور آپ کو اس میں اب مشکل بھی نہیں ہوگی کہ یہ کون سا حمزہ پہلے ہے اور کون سا بعد میں ہے اور کون سا مفتوح ہے اور کون سا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ٹپ آپ کو بہت زیادہ ورک کرے گی انشاءاللہ، اور آپ کو کبھی بھی اب یہ قاعدہ نہیں بھولے گا۔ یہی قاعدہ سیم ٹو سیم ابدال جوازی میں ہوگا، جو کہ ہم انشاءاللہ کل لیکچر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں، ہمارے سمجھانے میں بہت زیادہ آسانیاں کریں اور ہمیں قرآن کے ماہر قرآن میں شامل کریں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی آپ کو سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اختتام کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔